بجٹ آنے والا ہوتا ہے تو عام آدمی سے لے کر کاروباری ہر کوئی خوف زدہ سا ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں اس بجٹ میں کیا ہوگا. اس دفعہ اللہ خیر کرے بجٹ میں کچھ ایسی بات نہ ہو کہ عوام پریشان ہو جائے. ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دیا جائے گا. آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے ہمارے ساتھ بڑی گیم کری تھی مفتاح اسماعیل صاحب نے. میں کھل کے بات کروں گا یار, ریٹائر بندے دی گل تک کتا بھی نہیں مندا, غلط بات نکل گئی. خیر ایک ویسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ مفتاح اسماعیل صاحب تو اب گئے ہیں نا, اختیار ختم ہو گیا, تو اب ان کا نام لیا جا سکتا ہے. انہوں نے ہم سے وعدہ کیا کہ 12 لاکھ تک آمدن والے لوگوں کے لیے ٹیکس چھوٹ ہوگی, لیکن وہ تھے بڑے فنکار, اپنا کام پیچھے سے چپکے سے کروا لیا. اب دیکھو بچوں کی سالگرہوں پہ جا کے لیکچر دیتے رہتے ہیں معیشت کیسے ٹھیک کرنی ہے. ٹھیک ہے, لیکن میں کھل کے بات کرتا ہوں بھائی جان, مجھے پتہ ہے نا آگے انہوں نے بننا نہیں ہے, اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ یہی سالگرہوں میں لیکچر ہی دیتے رہیں گے, لوگ واہ واہ کرتے رہیں گے, واہ بھائی ایک آ گیا کراچی کا لڑکا کراچی کی باتیں کر رہا ہے. جب وزیر تھے مشیر تھے انہوں نے کوئی بجٹ میں ریلیف نہیں دی. اب بجٹ کے اندر ہر آدمی جو ہے وہ اپنی طرف سے رائے دے رہا ہے. خیر اینی وے, یہ جو ریلیف ملنی ہے عوام کو, میں چاہوں گا اس دفعہ پائیدار ہو, ہمارے ساتھ گیم نہ ہو. کیونکہ پہلے ہمارے ساتھ گیم ہوئی, ہمیں ریلیف دینے آنے لوگوں کا بہت سارا پیسہ سفید کر دیا گیا, اور پھر ہمیں ریلیف دے دی گئی سو کولڈ, اور پھر وہ ٹیمپرری ریلیف اگلے سال ختم کر دی گئی. بولا آئی ایم ایف یہ کہتا ہے, آئی ایم ایف وہ کہتا ہے, وہ یہ کہتے ہیں, یہ وہ کہتے ہیں, دوسروں پہ ڈال کے تو بات چینج کر دی. اب میری دعا ہے, توقع ہے, خواہش ہے کہ ایسا نہ ہو. میری اپنی رائے یہ بھی ہے کہ بجٹ کے اندر جتنا زیادہ آپ عوام کو ریلیف دے سکتے ہیں نا اتنا دیں, اور ملک کا دفاعی بجٹ بڑھائیں. اور ملک کا دفاعی بجٹ کیسے بڑھے گا؟ ٹیکس لگا کے نہیں بڑھانا. پارلیمنٹیرینز کی ایک سال کی تنخواہ جو ہے وہ جانی چاہیے دفاع کی طرف. ہاں ان کے پاس بہت پیسہ ہے یار, بہت انہوں نے کما لیا. پارلیمنٹ بھی یہ ملک کی دفاع کی مرہون ملت ہی پہنچے. میں بتا رہا ہوں آپ کو, ان کی تنخواہیں جو ہیں وہ جانی چاہیے ہمارے سپاہیوں کی طرف, ہمارے فوجیوں کی طرف, جو اس وقت ہمارے میں کہوں گا کہ بارڈرز کا تحفظ کر رہے ہیں, رات کو سو نہیں رہے ہیں. اور میں تو کہتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ اپنی گاڑیاں بھی بیچ دیں. پارلیمنٹیرینز بڑی بڑی گاڑیاں ہیں ان کے پاس یار, ان کو بیچ دینی چاہیے تاکہ ملک کا دفاع جو ہے نا وہ مضبوط بنے. عوام سے نہ مانگیں اس دفعہ پلیز, ان لوگوں سے لیں. میں آپ کو سچ بول رہا ہوں, بڑے بڑے ذمہ دار ہیں, اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے. ہم لوگ تو ایکڑوں میں زمین گنتے ہیں, کراچی والے تو گزوں میں گنتے ہیں, فٹوں میں گنتے ہیں, لیکن ان کے پاس جو ہے مربعوں میں زمین ہے. 25 ایکڑ ایک مربع ہوتے ہیں تقریباً, تو ان کے پاس مربعوں میں زمین ہے. وہ انہوں نے اپنے نام پر, اپنے نوکروں کے نام کو غلط نکل گیا, اس وجہ سے بول رہا ہوں کہ بھائی جان اس دفعہ ٹیکس لگ رہا ہے زراعت پر بھی, زرعی شعبے پہ لگے گا. بڑے زمیندار تو بھاگ بھوگ جائیں گے سب, ان کے پاس تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوگا, یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو نوٹو دیں گے, بولیں گے بھائی لاس دکھا دے سارا اگلا پچھلا. درمیانے اور چھوٹے درجے کا جو زمیندار ہوگا وہ بیچارہ خوار ہو جائے گا. آئی ایم ایف نے بولا, آئی ایم ایف نے بولا, ٹھیک ہے. تو وہ ابو جی کہتے ہیں کہ نام پہ نا بہت سارا کام ہو جاتا ہے اس ملک کے اندر, تو آئی ایم ایف کے نام پر بھی بہت سارا کام ہو جاتا ہے. ابو جی کہتے ہیں, آئی ایم ایف کہتے ہیں, ابو جی کہتے ہیں, آئی ایم ایف کہتے ہیں. آئی ایم ایف تو 100 کا کام اور بھی کہتا ہے. آئی ایم ایف کب کہتا ہے آپ وی آئی پی پروٹوکول رکھیں؟ میں کہتا ہوں پورا وی آئی پی کلچر ختم کیا جائے. یہ جو اتنی بڑی موبائلوں کی فوج جو ہے یہ وزیروں مشیروں کے ساتھ جاتی ہے, اس سے جو بچت ہو وہ ہماری فوج کو اور ہماری دفاع کو مضبوط کرنے میں استعمال کیا جائے. آج سے یہ تہیہ کرتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں ہم لوگ, سب میرے ساتھ کھڑے ہوں کہ اس ملک کا وی آئی پی کلچر ختم ہو, ان پیسوں کو بچایا جائے اور ملک کے دفاع پر لگایا جائے. یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, ملک کا دفاع اس وقت مضبوط کرنا بہت ضروری ہے. میں گزارش کروں گا سر سے کہ سر آپ نے اب وی آئی پی کلچر کو ختم کرنا ہے. آپ سے امید آپ سے لوگوں نے لگائی ہوئی ہے, اور وی آئی پی کلچر کو ختم کر کے ملک کے دفاع کو جس طرح آپ نے مضبوط بنایا آگے اور زیادہ مضبوط بنائیں. یہاں پر میں آؤں گا جناب ظفر پراچا صاحب کی جانب. بجٹ آنے والا ہے, کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے, معیشت پر بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں, زر مبادلہ کے کام سے وابستگی. ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو شو میں. ظفر پراچا صاحب, اب ایک اہم نقطہ آپ کے سامنے رکھے دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا آپ اتفاق کریں اختلاف کریں, اب ایک بہت بڑا موضوع ہے, آپ نے دیکھا ہوگا تاجر صنعت کاروں نے سوشل میڈیا کے اوپر کافی اس بات کا پرچار کیا ہے. مجھے بتائیے گا کہ
ہمارے وی آئی پی کلچر کو ختم کر کے ہمارے ملک کے اندر جو اللہ تللوں کے اخراجات ہیں وہ کم کر کے کس طرح ملک کے دفاع کو مضبوط بنایا جائے، کیونکہ ٹیکس کے بجائے میرے خیال سے بچتوں سے یہ کام کیا جائے تو بجٹ میں اچھا رہے گا. کیا کہتے ہیں آپ؟ السلام علیکم جناب، آپ کا شکریہ موقع دینے کا. بات یہ ہے کہ آپ نے جو موضوع چھیڑا ہے وہ اس سے بہت سارے لوگ ناراض ہو جائیں گے، لیکن ہم کو ان کی ناراضگی کی فکر نہیں ہونی چاہیے. ہم کو اپنے ملک کی فکر ہونی چاہیے، اپنے فوج کی، اپنے دفاع کی فکر ہونی چاہیے. جو لوگ مخالفت کرتے تھے فوج کی، دفاعی بجٹ کی، وہ تو ان کا اللہ تعالیٰ نے ان کو بس میں یہی کہوں گا کہ اپنا منہ چھپا کے بیٹھے ہوئے، یا اگر خراب لفظ میں یہ کہوں گا کہ منہ کالا کیا ان کا تمام پروپیگنڈا خراب ہو گیا، غلط ہو گیا، ان کا بیانیہ ختم ہو گیا اور ان کی سیاست ختم ہو گئی، اور اب وہ لوگ کہیں بھی نظر نہیں آتے. اور المیہ یہ ہے کہ اس سیاسی جماعت نے کہیں بھی بھارتی جارحیت کو، دہشت گردی کو کنڈون نہیں کیا، بلکہ ابھی بھی باہر سے کہیں نہ کہیں سے بیٹھ کے وہ لوگ ملک کے خلاف، فوج کے خلاف لگے ہوئے ہیں. گو کہ بظاہر پاکستان میں وہ چپ ہو گئے، لیکن ان کے تانے بانے انہی لوگوں سے ملتے ہیں. اب آگئی بات، آپ نے جو بات کی پارلیمنٹیرینز کی، جی دیکھیے وہ ہمارے لیڈرز ہیں، چاہے وہ سو کالڈ ہوں، چاہے وہ میرٹ کے بغیر آئے ہوں یا میرٹ پہ آئے ہوں، الیکشن سے آئے ہوں، یا مینوپولیشن کر کے آئے ہوں، یا سیاسی جماعتوں میں شخصی خاندانی وراثت چل رہی ہو، جو بھی ہے. لیکن اب ہمارے پاس وہ ہمارے لیڈر ہیں. تو لیڈر جو ہوتا ہے نا، ہمیشہ ایک رول بناتا ہے، ایک رول ماڈل ہوتا ہے. وہ اس کو دیکھ کے لوگ پیچھے چلتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں جو ہمارے ملک میں کرپشن ہے، افراتفری ہے، کرائم کا ریٹ ہے، وہ ہمارے لیڈرز کو دیکھ کے ہے. کیونکہ وہ آج نیب میں چلے جاتے ہیں، پھر چھوٹ جاتے ہیں، پھر کوئی ان سے سیاسی طور پہ ہم لوگ ان سے کوئی انڈرسٹینڈنگ کر لیتے ہیں یا این آر او دے دیتے ہیں. تو اب وقت آ گیا ہے کہ ہمارے جو سیاسی لیڈرز ہیں اور جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں، ان کو کوئی مثال قائم کرنی ہے. اچھی مثال، خراب نہیں. خراب مثالیں تو ہمارے یہاں بے تحاشا ہیں، چاہے وہ کسی کا ہار ہو، چاہے وہ کسی کا بچوں کے اسکول کے فنڈز ہوں، کچھ بھی ہو، چاہے بے نظیر کارڈ ہو، صحت کارڈ ہو. ہر طرف آپ دیکھیں کہ سوائے کرپشن کے اور اربوں روپے کے اسکینڈل کی کچھ نہیں ہے. تو اب ہم کو چاہیے پارلیمنٹیرینز کو از خود، جیسے آپ نے کہا، میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں، ان کو اپنی مراد سرنڈر کر دینی چاہیے، ترک کر دینی چاہیے، اپنی تنخواہیں ختم کر دینی چاہیے. اپنے جو ترقیاتی، غیر ترقیاتی اخراجات جو ان کو ملتے ہیں، بڑے بڑے فنڈز کروڑوں اربوں روپے میں پر پارلیمنٹیرین، وہ ان کو چھوڑ دینے چاہیے. کیونکہ اس وقت ہمارا سب سے بڑا مسئلہ دفاع ہے. دفاعی بجٹ ہمیں بڑھانا چاہیے، اور دفاع نے ہی ہمیں بچایا ہے، فوج نے. اور فوج کی جو تیاری تھی اور جو دفاعی بجٹ کی وجہ سے ہمارے پاس لیٹسٹ ایکوپمنٹس تھے، لیٹسٹ ٹیکنالوجی تھی، لیٹسٹ طیارے تھے. تو اب اس کے لیے، کیونکہ ابھی بھی ہم حالت جنگ دیکھیں، میں میں ایک بات آپ سے کرتا ہوں نا ظفر پراجا صاحب، آپ کو پتا ہوگا سرکاری بجلی کے بلوں کی جو ایک اماؤنٹ ہوتی ہے آپ کو شوق کر دے گی. بہت سارے لوگ تو جیسے آپ نے دیکھا ہوگا سرکاری گاڑیوں کے اندر تو ایئر کنڈیشنر تب بھی چل رہا ہوتا ہے جب صاحب یا ان کے گھر والے شاپنگ کر رہے ہیں. اسی طرح دفتروں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا سرکاری دفتروں میں ایئر کنڈیشنز چل رہے ہوتے ہیں. جب عام لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ یار بجلی کی بچت کریں، تو پھر جیسے آپ نے کہا کہ مثال پھر سرکاری افسران پارلیمنٹیرینز کو بھی مینٹین کرنی چاہیے، وہ بھی اپنے ایکشن سے ریپرزینٹ کریں کہ ہم آسٹیریٹی کر رہے ہیں. اس کی جو بچت ہوگی، میں آپ کو یقینی طور پر کہہ سکتا ہوں کہ آج نہیں تو کل وہ دفاع کی جانب جا سکتی ہے، بڑی آسانی سے جا سکتی ہے. تو میرے خیال سے یہ جو وسائل کا ضیاع ہے یہ بند ہونا چاہیے. کیا کہتے ہیں؟ جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہم کو مثال قائم کرنی ہے، ہم کو لیڈرز بننا ہے. لیڈر بن کے جب وہ ایک مثال قائم کریں گے، پارلیمنٹیرینز، سرکاری افسران، تو ان کو دیکھتے ہوئے عوام بھی ان کو فالو کرے گی. یہ ایک عام سی بات ہے کہ لوگ اپنے سے اوپر کے بڑے لوگوں کو دیکھ کے
ان کی تقلید کرتے ہیں. جیسے کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہوں گا کہ ان کے پاس ایک عورت آئی, بڑا مشہور واقعہ ہے کہ میرا بیٹا چینی کھاتا ہے. انہوں نے کہا بھئی آپ کل آئیے گا. تو جب وہ اگلے دن آئیں تو انہوں نے پھر دعا فرمائی اور ان کے بیٹے کو منع کیا کہ بیٹا جی آپ نے چینی نہیں کھانی. تو ان خاتون نے کہا کہ حضور آپ یہ بات کل بھی کہہ سکتے تھے. انہوں نے کہا کل تک میں چینی کھاتا تھا, میں نے چینی کھانا بند کی, پھر میں نے اس بچے کو نصیحت کی تاکہ میری بات میں اثر آئے اور میرا عمل اس کو نظر آئے. تو یہی میرا کہنا ہے. اس وقت درخواست ہے پارلیمنٹیرین سے, سرکاری افسران سے, سیاسی لوگوں سے, لوکل باڈیز سے کہ بھائی آپ سادگی اپنائیں اور از خود مثال قائم کریں کہ جناب ہم یہ چیزیں سرنڈر کر رہے ہیں, ہم اس سے ختم کر رہے ہیں, اور مزید نشاندہی کریں جہاں جہاں پہ بھی لیکیجز ہو رہے ہیں. دیکھیے اس وقت اچھا, اور ایک چیز میں اور بھی عرض کرنا چاہوں گا, ماضی کے اندر آپ دیکھ رہے ہوں گے بھی سوشل میڈیا پہ بہت ساری تصویریں گھوم رہی ہیں لوگوں کی جو پاکستان میں ٹیکس نہیں دیتے رہے لیکن پاکستان کے ماضی کے ادوار کے اندر پاکستان کے وزراء خزانہ رہے ہیں. اس میں نام لیے بغیر میں آپ سے بات کرتا ہوں. بیسیکلی بہت سارے وزراء خزانہ ناظرین پاکستان کے ایسے ہیں جو کہ بیرونی ممالک کے اندر اب رہتے ہیں, پاکستان میں وہ رہتے بھی نہیں ہیں, وہیں پہ کماتے ہیں, وہیں پر آمدن ہے, ٹیکس وہاں پہ دیتے ہوں گے, یہاں کا مجھے پتہ نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ایسا شخص ابھی پرچار کرے ٹیکس کی جس نے خود کبھی ٹیکس دیا نہ ہو اس ملک میں جب تک کہ وہ عہدے پر فائز نہ ہو, میرے خیال سے یہ بھی غیر ذمہ دارانہ ہوتا ہے. یہ تو مجھے اندازہ ہے کہ ابھی کے وزیر خزانہ بڑے ذمہ دار آدمی ہیں اور ماضی کے اندر بھی ٹیکس پیئر رہے ہوں گے ضرور, لیکن یہ ہے کہ ان سے پہلے بہت سارے وزراء خزانہ ایسے رہے ہیں جنہوں نے ٹیکس کبھی دیا ہی نہیں تھا عہدہ حاصل کرنے سے پہلے. تو یہ بھی ایک ہمیں مثال قائم کرنی ہے کہ خود جو ہیں وزراء خزانہ وہ کم از کم تواتر سے 5 سال سے زیادہ اگر انہوں نے انکم ٹیکس پے کیا ہے اور ان کے انکم ٹیکس ریٹرنز 5 سال کے پاکستان میں موجود ہیں تبھی وہ وزیر خزانہ بن سکتے ہیں, ورنہ ان کو وزیر خزانہ بننے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے, چاہے وہ کوئی خاتون ہو چاہے وہ کوئی مرد ہو. میرا اشارہ آپ سمجھ گئے ہوں گے, باقی میں معصوم سا بچہ ہوں, بندے دے آندے جاندے رہندے نے تو ساتھ میں اتھے ہی رہنا. سوری جی ظفر پراچا صاحب, میں نے یہ بات اس لیے ذکر کر دی کیونکہ کچھ پتہ نہیں کل پاکستان میں آسمانی موڑ آ جائے. جی دیکھیے ٹیکس دینا تو اچھی بات ہے, ٹیکس ہم سب کو دینا چاہیے. المیہ پاکستان میں یہ ہے کہ ہم سب کو اپنے رائٹس یاد ہیں اور اپنی ڈیوٹی کسی کو یاد نہیں ہے. جی ٹیکس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ سب سے بڑا ظلم تو سیلریڈ کلاس کے ساتھ ہو رہا ہے یہ اور اس کے بعد عوام کے ساتھ ہو رہا ہے انڈائریکٹ ٹیکس کی شکل میں. دیکھیے جو آپ کی انڈسٹری ہے اس نے تقریباً 350 بلین روپے کا ٹیکس دیا ہے, اور جو آپ کا ریٹیل طبقہ ہے جو آپ کے جی ڈی پی کا تقریباً 18% ہے یا 20% ہے, اس نے شاید 30-35 ارب روپے ٹیکس دیا. تو یہ کیا تضاد سے زیادہ ظلم نہیں ہے؟ پھر آپ کا جو زراعت پیشہ طبقہ ہے, جو ہماری ایلیٹ کلاس ہے, جو ہمارے یہاں حکمران بھی وہی ہیں, وزیر اعظم یا صدر بھی انہیں میں سے بنتے ہیں, پارلیمنٹیرینز بھی وہی ہیں, امارات بھی وہی لیتے ہیں, اور وہ ہماری جی ڈی پی کا تقریباً 22% ہے, اور صرف 1 ارب روپیہ انہوں نے ٹیکس دیا, 1 ارب روپیہ صرف, اور باقی سب ہم اور آپ دے رہے باقی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کے اندر. جی ڈائریکٹ انڈائریکٹ, اور ان سب سے زیادہ آپ کا سیلریڈ کلاس دے رہا ہے. ٹھیک ہے, جو کہ بیچارہ مظلوم ہے اور ٹیکس کٹ کے ملتا ہے. اگر کسی آدمی کی, میں تو تھوڑی سی زیادہ بات کروں گا کہ 2 لاکھ روپے تنخواہ ہو اگر, اور اس کے بچے پڑھتے ہوں, گاڑی ہو, بجلی کا بل ہو, تو وہ کیا کرے گا؟ کم سے کم 24 لاکھ روپے کی تو آپ چھوٹ دیں لوگوں کو. جی یہ بڑی اہم نقطہ ہے. یہاں پر میں ایک اور بات بھی کرتا چلوں. میرے خیال بلال بن ثاقب صاحب جو ہیں ان کو بنا دیا گیا ہے وزیر اعظم کا معاون خصوصی, اسپیشل اسسٹنٹ ایس اے پی ایم. تو ان سے میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ ورلڈ لبرٹی فائنینشیل کو وہ پاکستان میں بھی تو لائے, لیکن اب USD1 جو کہ بیسکلی ورلڈ لبرٹی فائنینشیل کی جاری کردہ کرنسی ہے, اس کو بھی الاؤ کریں کہ منی چینجر ہمیں دیں, کیونکہ کرپٹو کی دنیا میں داخل ہونے کے لیے کرپٹو کرنسی سے پہلے اسٹیبل کوائن خریدنا ضروری ہے. اگر USDT آپ نہیں ابھی اجازت دے رہے کوئی بات نہیں, آپ USD1 دے دیں. ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہمارے محبوب ہیں, میں تو ان سے بہت محبت کرتا ہوں, باقی لوگوں کا مجھے نہیں پتہ, اور میرے خیال سے بڑا شارپ آدمی ہے, میں آپ کو بتاؤں بہت شارپ اور انٹیلیجنٹ آدمی ہے ڈونلڈ ٹرمپ.
کیونکہ وہ کاروباری آدمی بہت ذہین آدمی. آپ کو پتہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو فارچون کا ریزن ریل اسٹیٹ اور کیسینوز ہے, اور ان کو ظاہری بات ہے ابھی نئے فائنینشیل سسٹم کے اندر یہ بہت سارے لوگ پریشان ہو رہے ہیں. بھائی یہاں پر پریشان نہیں ہوئے, یہ ان کا بیسکلی دس از دا مین سورس آف انکم. ٹرمپ آپ کو پتہ ہے ترپ کو کہتے ہیں اردو میں, اور مجھے وہ گیم کھیلنے کا بہت شوق ہے کیونکہ میں تاش کا بڑا شوقین ہوں. آپ کا مجھے پتہ نہیں ظفر پراچا صاحب, لیکن میرے بزرگوں نے مجھے منع کیا بیٹا تاش زیادہ نہیں کھیلا کرو, عادتیں خراب ہو جاتی ہیں. لیکن میری تو یقین کریں عادتیں آج تک خراب نہیں ہوئی. میں نے تو یقین کریں انگلی لگا کے کبھی کوئی مشروبات نہیں پی. تو میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں, یہ بھی اس چیز پہ متفق ہیں کہ پاکستان کا دفاعی بجٹ بڑھانا چاہیے. اس کے لیے ظاہری بات ہے اس وقت ملک, میں ان سے بھی یہی سوال پوچھوں گا کہ عوام کو ریلیف چاہیے, اور ملک مزید ٹیکس کا یا عوام مزید ٹیکس کے متحمل نہیں ہو سکتے, کیونکہ اگر ہم نے مزید ٹیکس لگایا تو ہم اکنامک گروتھ کو متاثر کریں گے. اسی لیے پروگرام کو سننے والے آپ کو پتہ ہے اسلام آباد سے زیادہ آج کل معاشی موضوعات کے اوپر اسلام آباد کے قریب ترین جو شہر ہیں وہاں پر بھی لوگ پروگرام دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں, کیونکہ انہوں نے اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے. اور میں ان میں سے کچھ لوگوں کا نام کا ذکر کیے بغیر کہوں گا کہ یہ بڑی ایک پاکستان کے لیے یونیک بات ہے کہ پہلی دفعہ ایک پی ایچ ڈی کو ایک بڑا اہم عہدہ دیا گیا ہے, اور انہوں نے اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی بڑا کام کیا ہے. آئی ایم شیور نام لیے بغیر ہی میں کہوں گا ظفر پراچا صاحب سے کہ سر ان لوگوں نے بڑی کوشش کی ہے ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے. وقت آ چکا ہے کہ ان کو بھی یہ ریئلائز ہو, میسیج بھی جائے کہ مزید ملک ٹیکس کا متحمل تو نہیں ہو سکتا, لیکن بچتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ضروری ہو گئی ہیں. اور بچتیں عوامی اخراجات کے بجائے عوامی نمائندگان اور جو سرکاری افسران ہیں ان کے اخراجات کے اوپر محیط ہیں. تو عوام کو تو ریلیف چاہیے, اٹس دی ادر وے اراؤنڈ. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے جناب, میں مختصر بات بتانا چاہوں گا کہ جو مختلف اسکیمز مختلف حکومتوں نے شروع کی ہوئی ہیں, جی صوبائی طور پہ, وفاقی طور پہ, ان سب کو آپ بند کریں, کیونکہ ان میں بڑے بڑے سکینڈلز ہیں, لیکیجز ہیں. آپ ان کے اوپر جو ٹیکس لگا رہے ہیں, سیل ٹیکس یا انڈائریکٹ ٹیکس, وہ ختم کر دیں ان لوگوں پہ, عام آدمی کے اوپر, یا کم کر دیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ 20 سے 25 ہزار روپیہ پر خاندان ان کو ماہانہ بچت ہوگی. جی ٹیکسوں کی بچت, اور ٹیکسوں کی شکل میں, جی اور ان کو چیزیں سستی ملیں گی. جیسے آپ 100 روپے لیوی لگانا جا رہے ہیں پیٹرول کے اوپر, وہ اس طرح کا بے نظیر کارڈ, صحت کارڈ, مزدور کارڈ, موٹر بائک, لیپ ٹاپ, پتہ نہیں کیا کیا, جی تو ان سب کو بند کر دیں, اور ڈائریکٹ اوور آل سب کو ٹیکسز کی شکل میں ٹیکس کم کر دیں. ایک تو آپ کی لیکیجز, آپ کے فراڈ, اربوں روپے کے روز نئے سے نئے فراڈ, پھر حکومتی مشینری اس کو ریکور کرنے میں لگتی ہے, ملک کی بدنامی ہوتی ہے. اور ان فراڈز کو دیکھتے ہوئے جو نہیں کر رہے وہ بھی سوچتے ہیں ہم بھی فراڈ کر لیں. تو ایک تو یہ کام کرنا ہے. دوسرا, آپ نے جیسے کہا اخراجات اپنے کنٹرول کریں. ریونیو, اب آپ تو آئی ایم ایف نے بھی کہہ دیا کہ آپ کا ریونیو ڈبل ہو گیا ہے, تو بھائی آپ اس کو ڈبل کر لیں, 4 گنا کر لیں, 10 گنا کر لیں. اگر آپ لیکیجز بند نہیں کریں گے, فراڈ بند نہیں کریں گے, تو پھر تو بات نہیں بنے گی. تو وہ بھی ضروری ہے کام کرنا. اس کے علاوہ آئی ایم ایف یعنی کہ اب آپ کو غیر آ کے بتا رہا ہے, عوام کی تو آپ نہیں سن رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس زیادہ ہے, آپ ایکسپورٹ متاثر ہوگی, آپ کا جو سیلریڈ کلاس طبقہ ہے اس کے اوپر جو آپ نے ٹیکس لگایا ہے وہ متاثر ہو رہا ہے, اور وہ باہر جا رہا ہے. تو جب آپ کا برین ڈرین ہوگا, لوگ باہر جائیں گے, نہیں رکیں گے, تو کیسے بات بنے گی. اب رہ گئی بات اسٹیبلشمنٹ کی, آرمی چیف کی, نو ڈاؤٹ ان کا بڑا کردار ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اب یہ جو پاکستان ہے, یہ تو جنرل عاصم منیر کا پاکستان ہے, فیلڈ مارشل کا پاکستان ہے, تو اس نے اس کو دوبارہ نئی زندگی دی ہے. تو ان کو بھی میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے کہ خدا را ٹیکسز کم کریں, ٹیکس بیس بڑھائیں. مراعات یافتہ طبقہ جو آپ $18 بلین سالانہ دیتے ہیں مراعات یافتہ طبقے کو, وہ کم سے کم آدھے کر دیں. ٹھیک ہے, وہ آپ کو تنگ کریں گے, ایجوٹیشن کریں گے, مظاہرے کریں گے, دھرنے دیں گے مختلف شکلوں میں, سیاسی جماعت, مذہبی جماعت, دیکھیں علاقائی دھرنا ہی جماعت. تھا جس کا ہندوستان نے فائدہ اٹھایا, یہ احتجاج ہی تھے جن کا ہندوستان نے فائدہ اٹھایا, پہلے سنتاس معاہدے کو متاثر کرنے کی کوشش کی. تو یہ بیسکلی دشمن جو ہے وہ کمزوریاں دیکھ رہا ہوتا ہے. تو یہ تمام دیکھیں, اگر یہ کسی ایک مخصوص سیاسی جماعت نے کیا ہوتا ہے جس کا نام میں نہیں لے رہا, تو ایک طوفان مچ جاتا. لیکن چونکہ
یہ یہاں پر کیا گیا اور یہ احتجاج بھی اس نوعیت کا ہوا، مجھے بڑی شرمندگی ہوئی، یقین کریں۔ آپ نظام کا حصہ رہ کر بھی کنال کے خلاف مہم چلا سکتے تھے، سڑکوں پہ نکلنا، اتنی تباہی کرنا، اور پھر اب معذرت کے ساتھ میں کہوں گا پیپلز پارٹی نے بھی اس کا خمیازہ بھگتا ہے، کیونکہ پہلے وہ اس احتجاج کا حصہ بن گئے، آج وہ اس احتجاج کا نشانہ بن چکے ہیں۔ آپ کو ظفر پراجہ صاحب شاید اس چیز کا علم ہو، شاید نہ ہو، اندرون سندھ کے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، پیپل پارٹی شدید دباؤ کا شکار ہے۔ ان کو لگ رہا تھا کہ وہ اگر اس احتجاج کا حصہ بن کر کینالز کا اتنا خوبصورت منصوبہ جو کہ گرین پاکستان کا حصہ تھا، گرین پاکستان ویژن تھی جو تھی وہ ہماری SIFC کی، اور اس کو متاثر کرنے کے لیے، اس کو نقصان پہنچانے کے لیے اتنی بڑی مہم چلائی گئی۔ اور آج میں کہوں گا کہ پیپلز پارٹی کو بھی اپنا سیاسی اسٹریٹجی کو ریویو کرنا چاہیے۔ اگر کوتاہی غلطی ان سے پہلے ہو گئی، ایک دفعہ مطالعہ کر لیتے۔ ایسی بات نہیں کہ کوئی بھی منصوبہ بنایا جاتا ہے یا نہری منصوبہ بنایا جاتا ہے وہ سبھی کسی نہ کسی صوبے یا کسی طبقے کے خلاف ہو سکتا ہے وہ ملک کے وسیع تر مفاد کے اندر ہو، کتنے لوگوں کو روزگار مل جاتا، ہو سکتا ہے صوبہ سندھ کو بھی اس کا فائدہ پہنچتا۔ اگر ان کے تحفظات تھے تو تحفظات کا اظہار پہلے بند دروازوں کے پیچھے کرتے۔ اس احتجاج کو کر ہندوستان کو یہ موقع دیا گیا کہ وہ ہمارے ساتھ ہمارا پانی بند کرنے کی دھمکی دے، اور پھر اس کو کسی نہ کسی شکل میں پھر بعد میں ہمیں نقصان پہنچانے کے کام لائے۔ معذرت کے ساتھ ظفر پراچہ صاحب میں یہ بات کرتا نہیں ہوں، لیکن میں مجبور ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے اتنا خوبصورت منصوبہ گرین پاکستان SIFC کا، جس کے خلاف اتنی بڑی مہم چلائی گئی، اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ مجھے یقین ہے کہ ان کی نیت صاف تھی، اگر ان کے سامنے یہ معاملات رکھے جاتے تو وہ اس کے لیے کوئی بہتر نتیجہ یا مسئلہ حل کر لیتے۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے جناب، اس کے بارے میں دو رائے ہیں۔ ایک تو رائے یہ ہے کہ صدر پاکستان نے خود بل کے اوپر سائن کیے، جب ان کی مخالفت آئی تو انہوں نے سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کے لیے ملک کو افراتفری کا شکار کیا، اور پھر جب ان کو بھی پتہ تھا کہ یہ بہترین منصوبہ ہے، وہ اس منصوبے میں شامل ہیں، حکومت کے اندر بھی ہیں، انہیں سب پتہ ہے، بعد میں انہوں نے عوامی دباؤ کا شکار ہو کے اور اپنا ایک سیاسی قلعہ بندی کھائی۔ اب پھر ایک سیاسی قلعہ بندی کھا لی، جو کیونکہ میں نے جیسا آپ سے پہلے کہا کہ رول ماڈل بنے، ہمارے یہاں رول ماڈل نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آئے دن ہم لوگ یو ٹرن لیتے رہتے ہیں چیزوں کے اوپر۔ جب ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں ہم پرائیویٹائزیشن کی مخالفت کرتے ہیں، جب ہم حکومت میں ہوتے ہیں تو ہم پرائیویٹائزیشن کے حق میں بولتے ہیں۔ تو یہ ہم کو منافقت چھوڑنی پڑے گی، اپنا ایک سٹینڈ لینا پڑے گا، چاہے اس کا آپ کو فائدہ ہو یا نقصان ہو۔ اور جو نہری نظام تھا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، انڈیا کی ہم نے سپورٹ کی اور انڈیا نے اس کو سنتاس معاہدے کو خراب کیا۔ دیکھیے کالا باغ ڈیم آپ نے نہیں بنایا، اگر آپ بنا لیتے تو آج آپ کا یہ حال نہیں ہوتا۔ مختلف ڈیمز ہیں، صرف اور صرف سیاسی پوائنٹ اسکورنگ ہے اور کچھ نہیں ہے، باہر کی فنڈنگ ہوتی ہے لوگوں کو۔ اور یہ دہشت گردی صرف یہ دہشت گردی نہیں ہے کہ آپ ہمارے بچوں کو اسکول کے مار دیں، ہمارے مزدوروں کو جو بلوچستان میں جا رہے ہیں کہیں جا رہے ہیں ان کو مار دیں، یہ بھی دہشت گردی ہے، معاشی دہشت گردی ہے۔ اب دیکھیے جیسے ملک کے حالات ٹھیک ہو رہے ہیں، 2 ہفتے تک اب کنٹری ٹریفک بند رہا۔ آپ نے خود دیکھا پچھلی دفعہ سیلاب آیا تو آپ کو یاد ہوگا پورا ایک میکنزم آیا، ہمیں بتایا گیا کہ پورے سال پیچھے پاکستان بلکہ یہ کچھ لوگوں نے کہا کہ 3 سال پیچھے پاکستان کی معیشت کو دھکیل دیا گیا ہے کیونکہ سیلاب کی وجہ سے 2 ہفتے بند رہا۔ ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ سندھ سے تمام مال اور سامان جتنا تھا سب کی ترسیل بند رہی 2 ہفتے تک۔ ایک تماشا بن کے رہ گیا ایک ملک ہمارا، لیکن ہم نے اس کو کور کیا، مجبوری تھی۔ آپ کو پتہ ہے سیاسی مجبوریاں ہوتی ہیں، تب ہم بول نہیں پا رہے تھے۔ اب ہم چونکہ ہم نے فتح حاصل کر لی ہے ہندوستان کے خلاف، اب ہم یہ کھل کے بات کر سکتے ہیں۔ میرے خیال سے وفاق کو بھی اس کی طرف دیکھنا چاہیے، اسلام آباد کو بھی اس طرف دیکھنا چاہیے، اور اسلام آباد کے ارد گرد جو شہر ہیں وہاں کے لوگوں کو بھی اس چیز کی طرف دیکھنا چاہیے کہ ملک دوستی کیا ہے اور سیاسی موقف کو ملکی مفاد کے اوپر کیسے رکھا جا سکتا ہے۔ یہ بہت غلط ہے، بالکل سندھ کے عوام کے حقوق سلب نہیں ہونے چاہیے۔ میں پھر یہی بات کروں گا، اس معاملے کو بند دروازوں کے پیچھے سیاسی طریقے سے بھی حل کیا جا سکتا تھا۔ احتجاج نے صرف پاکستان کے موقف اور سیاسی موقف کو نقصان پہنچایا۔ معذرت۔ ایک بات میں کرنا چاہوں گا کہ جیسے میں نے کہا کہ ملک بہتری کی طرف جا رہا ہے، معاشی طور پہ، دفاعی طور پہ، سیاسی طور پہ اور خارجہ امور کے طور پہ۔ اب آپ دیکھیں ایک سیاسی جماعت نے پھر کل سے شروع کر دیا ہے کہ ہم مظاہرہ کریں گے، تو معاشی نقصان ہوگا اس ملک کو۔ تو وہ یہ سب دیکھیے فورن فنڈنگ ہے، فورن فنڈنگ ہے یہ، اس کے اوپر یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ اور جیسے ہی انہوں نے دیکھا ملک کی عزت وقار بحال ہو رہا ہے، عوام میں خوشحالی کی نوید آ رہی ہے، اور بجٹ میں
عوامی جو دباؤ ہے اس میں بہتری کی امید ہے، انہوں نے پھر مظاہروں کی میں بات- اگر آپ صرف کو ایک اس شخص وقت کے لیے جی وہ میں سیاسی ٹیمپریچر اس وقت آپ کو بتا دوں دہی سندھ کا تو آپ حیران رہ جائیں گے. اس وقت سیاسی ٹیمپریچر ناظرین بالکل خراب ہو چکا ہے. آپ لوگ واقف نہیں ہیں، ہم مجبور ہیں، ہم بھی زیادہ احتیاط سے چلتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک طرف ایک سیاسی جماعت کی پہلے ہی محاذ آرائی چل رہی ہے، دوسری جانب اگر میں نے آپ کو اندرون سندھ کے حالات بتا دیے نا آپ بالکل پریشان ہو جائیں گے. اس وقت میں ٹی وی کے اوپر مینشن نہیں کرنا چاہ رہا لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا فائدہ کسی کو بھی نہیں ہوا. یہ جو احتجاج اس کا معاشی نقصان بھی ہوا، ملک کے دشمن نے بھی اس کا فائدہ اٹھایا، اندرونی طور پر بھی جن سیاسی جماعتوں نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ان کو بھی نقصان ہوا. اور ایک عجیب قسم کی کیفیت اس وقت دیہی سندھ کے اندر موجود ہے اور دل میں جو ہے نا قدورتیں آ گئی ہیں. کوئی فائدہ نہیں ہوا یہ سب کرنے کا. میں کہتا ہوں بند دروازوں کے پیچھے مذاکرات کے ذریعے یہ تمام کام ہونے چاہیے تھے، سیاسی جلسوں کے بجائے اس چیز کا منطقی حل نکالنا چاہیے تھا. اور میں آج بھی کہتا ہوں، وفاق سے بھی کہتا ہوں کہ سندھ کے آبی ماہرین، بہترین آبی ماہرین ہیں سندھ کے اندر، ان کو بلائیں، اسلام آباد میں بلائیں، بٹھائیں، پوچھیں کس طرح اس منصوبے کو بہتر کیا جا سکتا ہے. گرین پاکستان کے لیے ایک اچھا منصوبہ ثابت ہو سکتا ہے. میرا جہاں تک خیال ہے SIFC نے بڑا سوچ سمجھ کے یہ منصوبہ بنایا ہوگا. اب ہم بجٹ کے بارے میں جو سجیشنز ہے وہ لینا چاہیں گے. سچویشن میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. معذرت ناظرین تھوڑا سا میں کبھی کبھار چارج ہو جاتا ہوں. افسوس کی بات یہ ہے نا کہ میں اپنے ملک سے بہت محبت کرتا ہوں. مجھے کبھی کبھار برا لگتا ہے جب کبھی کچھ چیزیں ایسی اجلت کے اندر غلطیاں ہو جاتی ہیں. خیر اینی وے آگے چلتے ہیں، ہمیں بجٹ کے بارے میں بات کرنی ہے. ظفر براچا صاحب میں چاہوں گا بجٹ کے متعلق آپ اپنی آراء دیں اور اس دفعہ گورنمنٹ کو کیا ریکمنڈیشنز آپ دینا چاہیں گے پرٹیکولرلی فورن ایکسچینج ریگولیشن کی ریفرنس سے، کیونکہ فائنانس بل جو ہے بڑا ایک میں کہوں گا کمپریہنسو ڈاکومنٹ ہوتا ہے. اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں جن کے اندر بہتری لانے کی ضرورت ہے. کیا کہیں گے آپ؟ جناب فورن ایکسچینج کے حوالے سے میں یہ کہوں گا ایکسچینج کمپنیز کو اوورسیز پاکستانی کو بڑے واضح الفاظ میں ایکسپورٹ انڈسٹری کا درجہ دیں، اور ایکسچینج کمپنیز جو ہیں فورن ایکسچینج کمپنیز ان کو لوکل ٹیکسز، لوکل ادارے، صوبائی ادارے کی طرف سے بہت زیادہ ہیرسمنٹ ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں جاؤ اور جتنا مرضی پیسہ لے آؤ، آفیشل ان آفیشل، اور اس چیز کو دیکھنے کی بڑی سخت ضرورت ہے. ایکسپورٹ انڈسٹری کا درجہ دیں ایکسچینج کمپنیز کو جیسے آپ نے اور دیگر انڈسٹری کو دیا ہوا ہے، کیونکہ ایکسچینج کمپنیز جو ہیں اور جو فورن ایکسچینج لے کے آ رہی ہیں اور ادر فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ مل کے وہ 37 بلین ڈالر پہ چلا گیا ہے وداؤٹ انسینٹیو اور ریبیٹ. جبکہ ایکسپورٹر کو جو آپ بے تحاشا مراعات دیتے ہیں وہ 25-26 بلین پہ کھڑے ہیں پچھلے 2 دہائیوں سے. ان کو بھی آپ دیکھیں، لیکن ان ایکسچینج کمپنیز کو ضرور دیکھیں. فورن ایکسچینج کو آپ دیکھیں گے کہ اگلے 2 سالوں میں آپ کی ریمیٹنس ڈبل ہو کے انشاءاللہ 70 بلین ڈالر پہ چلی جائے گی. دوسرا جو آپ کرپٹو کرنسی کی بات کر رہے ہیں وہ بھی فورن ایکسچینج کمپنیز کو اس کا بزنس دیں، اور جو گولڈ کا بزنس ہے جو کہیں پہ بھی لیگل نہیں ہے ہمارے پاکستان میں، اس کو بھی ایکسچینج کمپنیز کو دیں. ٹیکس بیس بڑھائیں، ٹیکس ریٹ کم کریں. آپ نے بہت اچھی ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے اسمگلنگ کو روکا ہے، کرنسی کی بھی اور گڈس کی بھی. افغان ٹرانزٹ، ایران ٹرانزٹ، اس کے اوپر بھی مزید کام کریں اور الیکٹرسٹی کا ریٹ کم کریں. پھر جو ہمارے لوکل مینوفیکچر کو جو سنہری موقع ملا ہے ان کو چاہیے اپنی پروڈکٹ کو کا معیار بڑھائیں، ریٹ کم کریں. یہ نہیں کہ وہ اس وقت لوٹ مار میں لگ جائیں. نہیں تو میں بتانا چاہتا ہوں لوکل انڈسٹریز کو کہ آگے آپ کا کہیں نام و نشان نہیں ہوگا، خدا نہ کرے. تو کیونکہ پاکستان 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، بڑی مارکیٹ ہے. آپ جتنی ایکسپورٹ پہ توجہ دے رہے ہیں اتنی لوکل مارکیٹ پہ توجہ دیں. ہمارے جو بڑے بڑے ٹیکسٹائل کے جو ادارے ہیں انہوں نے لوکل مارکیٹ پہ توجہ دی ہے، تو ان کا سائز ایکسپورٹ سے زیادہ لوکل مارکیٹ پہ ڈیپینڈ ہو گیا. تو آپ اس چیز پہ بھی توجہ دیں، حکومت کو بھی چاہیے دیں. اور جو ہمارا ریٹیل ٹریڈ بزنس والا ٹیکس نہیں دے رہا، آپ کے بڑے بڑے سٹورز، بڑے بڑے جو ریسٹورنٹس جہاں پہ وہ روز کے 1-2 کروڑ روپے کما رہے ہیں، وہ سال کا 1 لاکھ 2 لاکھ ٹیکس نہیں دیتے. وہاں پہ آپ لوگ بٹھائیں، ان کو اوپر آپ پی ایس لگائیں، تھرو بینکنگ چینل کام کریں. آپ بھول جائیں گے ساری انڈسٹری کو، اتنا آپ کو ٹیکس ملے گا.
ریٹیلر سے, ٹریڈر سے, ہول سیلر سے, کہ جس کی انتہا نہیں ہے. ایک بہت بڑا جو آپ کا 20% آپ کا جی ڈی پی جو ہے بچا ہوا ہے, اور دوسرا آپ کا جی ڈی پی کا 20% تقریباً زراعت سے بچا ہوا ہے. آپ ٹیکس لیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ چوری بھی روکیں, جو سرکاری طور پہ مختلف لیکیجز ہو رہی ہیں, سکینڈلز بن رہے ہیں, اور اپنے خرچے اخراجات بھی کم کریں. جی آپ کا بہت شکریہ ظفر پراچا صاحب, آپ شو میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے. ویٹ میسیجز آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.